جیسے ہی مشتاق اور غفار نے آ کر تصدیق کی کہ یہ دونوں سلمیٰ اور ظفر ہیں، میں نے لاشوں کو ضلعی ہسپتال بھجوا دیا۔ اب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی معلوم ہو سکتا تھا کہ ان کی موت کب اور کن حالات میں واقع ہوئی۔ ویسے ان کے کپڑوں پر لگے خون کے دھبے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ محض چیل کووں کے نوچنے کے نشان ہیں۔ لاشوں کے معائنے کے دوران میں نے دیکھا تھا کہ سلمیٰ کے کان کی لویں زخمی تھیں۔ شاید کسی نے اس کے کانوں سے سونے کے بندے نوچ کے اتارے تھے۔ یہ کوئی عام قتل کی واردات نہیں تھی۔ زیور چھیننے یا ڈکیتی کی وارداتوں میں ڈاکو قتل کرنے کے بعد لاشوں کو سڑک پر ہی پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ لاشوں کو کنویں میں پھینکنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ قتل سوچی سمجھی سازش کے تحت کیے گئے تھے۔ میں مطلوب حسین کی موجودگی میں غفار احمد سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نگاہ دوڑا کر دیکھا تو مطلوب حسین کہیں نظر نہ آیا۔ میں نے غفار احمد کے پاس جا کر کہا، مجھے اس بات کا بہت افسوس ہے کہ تمہاری بیٹی اور داماد کو زندہ تلاش نہیں کر سکا، لیکن شاید قدرت کو یہی منظور تھا۔ غفار احمد ہاتھ مل کے خاموش ہو گیا۔ تعزیت کے ایک دو رسمی جملے بولنے کے بعد میں اسے ایک طرف لے گیا اور پوچھا، یہ مطلوب حسین تم سے کس بات پر خفا ہے؟ اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے جناب۔ اس کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کو میں نے موجودہ حالات کے کھاتے میں ڈال دیا۔ آخر وہ ایک باپ تھا، اس کی جواں سال بیٹی 5 روز سے لاپتہ تھی۔ ابھی ابھی اس کی لاش دریافت ہوئی تھی۔ اس کی دماغی حالت کا ٹھکانے پہ رہنا آسان نہیں تھا۔ میں خاموش رہا تو اس نے کہا، آپ نے یہ سوال کیوں پوچھا ہے جی؟ میں نے جواب دیا، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے مطلوب حسین یہیں موجود تھا۔ اس نے اس واقعے پر ذرا بھی افسوس ظاہر نہیں کیا، الٹا کہنے لگا، یہ تو بدبخت غفار کی بیٹی ہے۔ بس اسی لیے میں نے تم سے پوچھ لیا کہ آخر وہ تم سے اتنا خفا کیوں ہے کہ تمہیں بیچارہ کہنے کی بجائے بدبخت کہہ رہا تھا۔ غفار بولا، اس کی مجھ سے کبھی بنی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا، کل تم کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملنا، مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس نے کہا، میں ضرور حاضر ہو جاؤں گا۔ پھر کہنے لگا، سلمیٰ اور ظفر کی لاشیں ہسپتال سے کب تک واپس آ جائیں گی؟ میں نے جواب دیا، کل دوپہر سے شام تک کسی بھی وقت آ سکتی ہیں۔ ضروری کاغذی کارروائی مکمل کرنے کے بعد میں سلمیٰ کی لاش تمہارے سپرد کر دوں گا۔ اور ظفر کی لاش؟ اس نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ظفر کی لاش اس کے والدین کے حوالے کی جائے گی۔ کفن دفن کا فیصلہ تم لوگ باہمی مشاورت سے طے کر لو۔ میرا کام تو لاشوں کو لواحقین تک پہنچانا ہے، اور اس سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے، اور یہ کام تمہاری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ لاشیں ہسپتال روانہ ہونے کے بعد لوگوں کی بھیڑ چھٹنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد غفار اور مشتاق کو ان کے دوست احباب وہاں سے لے گئے۔ رفتہ رفتہ چیل کوے بھی اپنے اپنے ٹھکانوں کو لوٹ گئے اور میں تھانے پلٹ آیا۔ اگلی صبح میں تیار ہو رہا تھا تو یونیفارم کی جیب میں موجود ایک لاکٹ نے مجھے چونکا دیا۔ کل جب میں لاشوں کے معائنے اور جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے میں مصروف تھا تو کانسٹیبل وحید کو یہ لاکٹ بیری والے کھوہ سے تھوڑے فاصلے پہ پڑا ملا تھا۔ جس وقت میں نے وحید کو لاشوں کے ہمراہ ضلعی ہسپتال روانہ کیا، اس نے یہ لاکٹ مجھے دے دیا۔ میں نے پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور بعد ازاں اس قدر مصروف ہو گیا کہ لاکٹ کا خیال میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ اس لاکٹ میں ایک بڑے سائز کا عقیق لگا ہوا تھا۔ اس سرخ پتھر کو بڑی خوبصورتی اور مہارت سے چاندی کے فریم میں جڑا گیا تھا۔ اسے گلے میں لٹکانے کے لیے زنجیر کی بجائے 7 رنگ کے ریشمی دھاگے میں پرویا گیا تھا۔ سلمیٰ کے والدین کے مطابق سلمیٰ اور ظفر نے عام سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ سلمیٰ کے کانوں میں صرف سونے کے بندے تھے، اس کے علاوہ اس نے کوئی اور زیور نہیں پہنا ہوا تھا۔ ظفر گلے میں یا ہاتھ میں کوئی بھی چیز نہیں پہنتا تھا، لہٰذا یہ لاکٹ ان دونوں کا نہیں ہو سکتا تھا۔ تھانے پہنچ کر میں نے سب سے پہلے اپنے ASI شرافت علی کو بلایا۔ تم نے اپنے مخبر کا کیا نام بتایا تھا؟ سکھی جناب، سکھی موچی۔ تم نے بتایا تھا کہ سکھی موچی راج گڑھ اور نظام کوٹ میں بسنے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جی ملک صاحب، یہی بتایا تھا۔ تو اپنے خبری کو ذرا جلدی بلاؤ، میں نے اس کے لیے ایک کام نکالا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے سرخ عقیق کا لاکٹ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، یہ لاکٹ کل ہمیں جائے وقوع کے نزدیک سے ملا ہے۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا مالک کون ہے
تو سلمیٰ اور ظفر کے قتل کا معمہ حل کرنے میں کچھ مدد ضرور مل سکتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں شرافت علی سکھی موچی کو لیے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ سکھی موچی سانولی سلونی رنگت کا دبلا پتلا سا آدمی تھا۔ اس کی عمر 40-42 سال کے قریب نظر آتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہوشیاری اور ذہانت کی چمک تھی۔ چہرے مہرے سے بھی وہ خاصا تیز نظر آتا تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا اور جائے وقوع سے ملنے والا لاکٹ اسے دکھاتے ہوئے کہا، سکھی ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے یہ لاکٹ کسی کے گلے میں دیکھا ہے؟ اس نے چھوٹتے ہی جواب دیا، یہ تو ساجی کا ہے سرکار۔ کون ساجی؟ دینو کمار کا لڑکا ہے جی۔ دینو کمار یہیں نظام کوٹ کا وسنیک ہے۔ مجھے خیال آیا، کیا پتہ کمار ہونے کے ناطے وہ کنویں کے نزدیک مٹی لینے جاتے ہوں، کیا پتہ اسی وقت ساجی کا لاکٹ وہاں گر گیا ہو۔ یہ سوچ کر میں نے پوچھا، کیا یہ ساجی بھی مٹی کے برتن بنانے میں اپنے باپ کی مدد کرتا ہے؟ نہیں جناب، سکھی موچی نے جواب دیا، ساجی تو نرا آوارہ پھرتا ہے، ایک بار تو جیل بھی جا چکا ہے، 2 سال کی سزا کاٹی ہے اس نے۔ مجھے اس علاقے میں تعینات ہوئے 3 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران مجھے نظام کوٹ اور اس کے گرد و نواح میں ہونے والی ہر قانونی اور غیر قانونی سرگرمی کی خبر تھی، لیکن ساجی نامی بندے کی کسی واردات کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، یہ کب کی بات ہے؟ سکھی نے جواب دیا، یہ کوئی 5 سال پرانی بات ہے سرکار۔ وہ جیل کس جرم میں گیا تھا؟ وہ جی لڑائی دنگے میں گیا تھا۔ میرے استفسار پر سکھی موچی کہنے لگا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا کچی شراب پی رہا تھا جی، وہاں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ اس نے چاقو نکال کر ایک کو زخمی کر دیا، بس پھر پکڑا گیا، 2 سال کی سزا ہوئی تھی اسے۔ میں نے پوچھا، تم نے آخری بار ساجی کو کب دیکھا تھا؟ سکھی بولا، آخری بار کی کیا بات جناب، وہ تو روز ہی کہیں نہ کہیں دکھائی دے جاتا ہے۔ اور یہ لاکٹ، کیا یہ ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا ہے؟ سکھی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، یہ لاکٹ پہلے تو ہمیشہ اس کے گلے میں ہوتا تھا، لیکن پچھلے کئی دنوں سے میں نے اس کے گلے میں نہیں دیکھا۔ میں نے سکھی موچی سے مزید 2-4 سوال کیے، اسے انعام کا وعدہ کیا اور اسے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے تھانے سے باہر جا کر کسی سے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ میری بات سمجھ تو گئے ہو نا؟ اور ہاں، ابھی تمہارا کام ختم نہیں ہوا، تم نے اسی طرح اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں، اور خلاف معمول کوئی بھی بات نظر آئے تو یہاں آ کر اطلاع دینی ہے۔ اس نے فرما برداری سے جواب دیا، جناب جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی کروں گا۔ سکھی کے جانے کے بعد میں نے ASI شرافت علی کو مخاطب کر کے کہا، مجھے آج شام تک ساجی کمار اپنے تھانے میں چاہیے، چاہے اس کام کے لیے تمہیں اپنے نام کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، سمجھ گیا جناب، آپ کا مطلب ہے کہ مجرموں کو شرافت راست نہیں آتی۔ اگلے روز دوپہر سے پہلے ہی ہسپتال سے لاشیں آ گئیں۔ ان کے ساتھ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی موصول ہو گئی۔ یہ رپورٹ بڑی سنسنی خیز تھی۔ اس کے مطابق ان دونوں کی موت 15 مئی کی دوپہر 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان کسی وقت ہوئی تھی، یعنی راج گڑھ سے روانہ ہونے کے صرف 1 یا 1.5 گھنٹے کے بعد۔ اس رپورٹ کے مطابق سلمیٰ اور ظفر کو موت کے منہ میں دھکیلنے سے پہلے ان کو بری طرح مارا پیٹا گیا تھا۔ اس رپورٹ کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ تھا کہ مقتولہ سلمیٰ امید سے تھی۔ اب یہ دوہرے قتل کی نہیں بلکہ تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات تھی۔ میرے دل میں نامعلوم قاتلوں کے لیے نفرت کا ایک طوفان سا اٹھا۔ میں نے تہیہ کیا، اگر اس واقعے کے ذمہ دار پاتال میں بھی چھپے ہوئے تو ان کو ڈھونڈ کر عبرتناک سزا دلواؤں گا۔ لاشیں موصول ہوتے ہی میں نے سلمیٰ کے والد غفار، ظفر کے والد صدیق اور شمالی تھانے کے انچارج کو اطلاع بھجوا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب لوگ تھانے میں موجود تھے۔ فرید پور سے ظفر کا والد صدیق اپنے پڑوسی قدیر کے ساتھ آیا تھا۔ میں نے اس سے اظہار افسوس کرنے کے بعد کہا، میں 1-2 روز میں تم سے ملنے تمہارے گھر آؤں گا۔ اس بات کا یقین رکھو کہ تمہارے بیٹے بہو اور نامعلوم پوتے یا پوتی کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا دلوانا میری ذمہ داری ہے۔ وہ مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کون سے پوتا پوتی جناب؟ میں نے اسے سلمیٰ کے امید سے ہونے کے بارے میں بتایا تو محرومی اور بے بسی کی شدت سے وہ زار و قطار رونے لگا۔
یہ بات جان کر غفار احمد کا حال بھی صدیق سے مختلف نہیں تھا، لیکن صدیق کا رونا یہ تھا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی تھی، اس کی ظفر کے علاوہ کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ گزشتہ روز میں نے غفار کو تاکید کی تھی کہ تھانے آ کر مجھ سے ملے، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، لیکن اس وقت میرے تھانے کا جو ماتمی ماحول بن گیا تھا، اس کے پیش نظر ایک مقتولہ لڑکی کے دکھی باپ کو سوالات کی باڑ پہ رکھنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ضروری کارروائی کرنے کے بعد فی الحال لاشیں لواحقین کے حوالے کر دیں اور اپنی کارکردگی کی رپورٹ تیار کر کے نبی بخش کے حوالے کر دی۔ گمشدگی کا معمہ حل ہو چکا تھا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار کون تھا۔ اچانک بجلی کے کندے کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا۔ راج گڑھ سے فرید پور کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ کا ہے۔ یہ سفر ان بد نصیبوں نے پیدل نہیں کیا ہوگا۔ میں نے اب تک کسی سے سواری کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تھا۔ جس نے انہیں راج گڑھ سے فرید پور پہنچایا تھا، اس سے ملنا بہت ضروری تھا، وہ بہت معلومات دے سکتا تھا۔ اسی لمحے میرا ASI شرافت علی کمرے میں داخل ہو کر بولا، ملک صاحب میں ساجی کو صبح لے آیا تھا، لیکن آپ بہت مصروف تھے اس لیے اسے پیش نہیں کیا۔ میں نے کہا اسے لے آؤ۔ چند لمحے کے بعد ساجد عرف ساجی میرے کمرے میں موجود تھا۔ وہ 30-32 برس کا دراز قد اور مضبوط بدن کا آدمی تھا۔ اس کے بال گھنگریالے اور رنگ گندمی تھا۔ اگر اس کے چہرے پر چیچک کے داغ نہ ہوتے تو اسے خوبرو کہا جا سکتا تھا، البتہ اس کا حلیہ اور چال ڈھال کچھ زیادہ اچھا نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑ کے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں تھانے کیوں بلایا ہے؟ اس نے میری نگاہوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر عام سے لہجے میں جواب دیا، نہیں سرکار۔ میں نے اسی طرح اسے غور سے دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، میں تمہیں اس بات کا احساس دلانا چاہتا ہوں ساجی کہ قسمت ہر بار انسان پہ مہربان نہیں ہوتی۔ وہ مجھے سوالیہ انداز سے دیکھتے ہوئے بولا، اس بات کا کیا مطلب ہوا جناب؟ مطلب یہ ہے ساجی کہ آج سے 5 سال پہلے تم اقدام قتل میں جیل گئے تھے اور صرف 2 برس میں چھٹ کر آ گئے، جبکہ تمہیں کم سے کم 6 سال کی سزا ہونی چاہیے تھی۔ ساجی بولا، جناب وہ ایک اتفاقی جھگڑا تھا، اور پھر جھگڑا شروع بھی حنیف نے کیا تھا۔ جوئے میں رقم ہارنے کے بعد وہ مجھے ماں بہن کی گالیاں دینے لگا۔ اس وقت میں بھی نشے میں تھا، اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اس پہ قتل کرنے کی نیت سے وار نہیں کیا تھا، یہ تو اتفاق تھا کہ وہ میرے خنجر سے زخمی ہو گیا، ورنہ خنجر اس وقت اس کے ہاتھ میں بھی تھا اور زخمی میں بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے جج صاحب کے سامنے اپنی غلطی کا اقرار کر کے معافی کی درخواست پیش کی تھی۔ بعد ازاں حنیف نے مجھے معاف بھی کر دیا تھا، اسی لیے عدالت نے میری سزا میں نرمی کر دی تھی۔ اپنا لمبا چوڑا بیان دینے کے بعد وہ خاموش ہوا تو میں نے اسے گھورتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوگا ساجی، میں تمہارے خلاف کوئی کمزور پرچہ کاٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا، نہ ہی مقتولین کے لواحقین تمہیں کسی بھی قیمت پہ معاف کریں گے۔ یوں سمجھو تم کمرہ عدالت سے سیدھے پھانسی کے پھندے پہ پہنچو گے، اور اس جیتی جاگتی دنیا سے تمہارا ناتا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ یہ خوفناک باتیں میں نے اس لیے کی تھیں کہ اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ سکوں۔ اس کی آنکھوں میں الجھن ضرور نمایاں ہوئی، لیکن اس کے چہرے پر کسی ڈر یا خوف کے اثرات نظر نہیں آئے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ آپ میرے خلاف پرچہ کیوں کاٹیں گے؟ اور یہ مقتولین اور لواحقین کون ہیں؟ اور آپ مجھے پھانسی دلوانے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ ساجی کے چہرے کے تاثرات اور اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھ کر میں کوئی حتمی رائے قائم نہ کر سکا کہ آیا وہ بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کر رہا تھا یا دراصل اس قتل کی واردات سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا۔ میں چند لمحات کو اسے گھورتا رہا، پھر سرخ عقیق کا لاکٹ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا کر بولا، اسے پہچانتے ہو؟ وہ بولا، پہچان کا کیا سوال تھانے دار صاحب، یہ تو میرا لاکٹ ہے، آپ کو کہاں سے ملا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، یہ وہیں سے ملا ہے بچو جہاں یہ تمہاری گردن سے نکل کے گر گیا تھا۔ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں تو کب سے اسے ڈھونڈ رہا ہوں، یہ آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں نے کہا، یہ مجھے نظام کوٹ کے اس بیری والے کھوہ کے نزدیک سے ملا ہے جہاں سے کل دوپہر ایک مرد اور ایک عورت کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ ساجی نے کہا، جناب میرا لاکٹ کہیں گرا نہیں تھا، یہ تو غائب ہو گیا تھا، خدا جانے غائب ہوا تھا یا چوری ہوا تھا۔ میں نے اسے دبکا مارتے ہوئے کہا، اوئے غائب کے گھوڑے، ہمیں چلانے کی کوشش کرتے ہو؟ ساجی نے ٹھہرے ہوئے انداز سے جواب دیا، جناب میں سچ کہہ رہا ہوں،
آپ چاہے کسی سے پوچھ لیں، یہ تو بہت دن پہلے سے گم ہو گیا ہوا ہے۔ بیری والے کھو سے لاشیں تو کل برآمد ہوئی ہیں۔ بھلا میں اتنے دن پہلے اپنے لاکٹ کے کھونے کا ڈرامہ کیوں کرتا؟ ساجد دیکھنے میں ایک آوارہ اور لفنگا ضرور نظر آتا تھا، لیکن بات بڑی دلیل کے ساتھ کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کب کھویا تھا تمہارا لاکٹ؟ وہ کہنے لگا، یہ تو 10-11 دن پہلے کی بات ہے جناب۔ میں اپنی ماسی سے ملنے فرید پور گیا تھا۔ وہاں ٹیوب ویل پر نہاتے ہوئے میں نے اسے اپنے کرتے کے ساتھ رکھ دیا۔ وہاں سے یہ غائب ہو گیا۔ جب میں نہا کر آیا تو یہ اپنی جگہ پر نہیں تھا۔ مجھے اس کے لہجے اور انداز میں سچائی نظر آ رہی تھی، پھر بھی میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، اس روز فرید پور والے ٹیوب ویل پر تم اکیلے نہا رہے تھے یا تمہارے علاوہ کوئی اور بھی تھا؟ وہ اسی ٹھہرے ہوئے انداز سے بولا، وہاں اور بھی بہت سارے لوگ تھے جناب۔ میں نے اپنے لاکٹ کے بارے میں ایک ایک سے پوچھا، لیکن کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب کافی تلاش کرنے اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد یہ نہیں ملا تو میں نے صبر کر لیا۔ ساجد خاموش ہوا تو میں نے کہا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانی پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لوں گا۔ میں فرید پور جا کر تمہارے بیان کی تصدیق کروں گا۔ اگر تمہاری کہانی غلط ثابت ہوئی تو تمہیں سلمیٰ، ظفر اور ان کے دنیا میں نہ آ سکنے والے بچے کے قتل کے الزام میں عدالت کے حوالے کروں گا۔ وہ خود اعتمادی سے بولا، جناب آپ شوق سے اس واقعے کی تحقیق کر لیں، میرا ان کے قتل سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ ساجی مجھے قتل کے اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اسے اس ہدایت کے ساتھ واپس جانے کی اجازت دے دی کہ جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا وہ نظام کورٹ سے باہر قدم نہیں رکھے گا اور روزانہ تھانے آ کر حاضری لگائے گا۔ اس کے بعد میں نے شرافت علی کو فرید پور روانہ کر دیا تاکہ ساجی کے بیان کی تصدیق کر کے آئے، اور خود ایک کانسٹیبل کے ہمراہ مقتولہ سلمیٰ کے والد غفار احمد سے ملنے راج گڑھ روانہ ہو گیا۔ غفار احمد کے گھر کافی لوگ موجود تھے۔ اس نے ہمیں اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کہنے لگا، تھانے دار صاحب، کچھ معلوم ہوا کہ میری بیٹی کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے جواب دیا، غفار احمد، یہ سمجھو میں ذمہ دار کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں۔ مشتاق چونک کر بولا، تو کیا آپ نے قاتل کا پتہ چلا لیا ہے؟ میں نے جواب دیا، ابھی قاتل کا پتہ تو نہیں چلا، لیکن اس کا سراغ مل گیا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہارے بیان کے مطابق سلمیٰ اور ظفر صبح 9 بجے یہاں سے روانہ ہوئے تھے، لیکن تم لوگوں نے یہ نہیں بتایا وہ کس ذریعے سے گئے تھے؟ مشتاق نے جواب دیا، تانگے کے ذریعے جناب، میں انہیں آپ سوار کرانے گیا تھا، تانگا چل پڑا تو ہی میں گھر واپس آیا تھا۔ میں نے مشتاق سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اس وقت تانگے میں اور سواریاں موجود تھیں؟ جی ہاں جناب، تانگا تو بھرا ہوا تھا۔ جہاں تک مجھے علم ہے تم لوگوں کو ان میاں بیوی کی گمشدگی کا اس وقت پتہ چلا جب قدیر نامی شخص ان کا پوچھتا ہوا یہاں آیا۔ غفار نے میری بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، ورنہ ہم تو یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں خیر و عافیت سے فرید پور پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کہا، غفار احمد، 17 مئی کو جب قدیر کی زبانی تمہیں معلوم ہوا کہ وہ دونوں اپنے گھر نہیں پہنچے تو کیا تم نے تانگے والے سے نہیں پوچھا کہ اس نے انہیں فرید پور پہنچایا بھی تھا یا نہیں؟ غفار کی بجائے مشتاق نے جواب دیا، جناب قدیر کے آتے ہی میں رمجو کی طرف دوڑا۔ وہ کہنے لگا کہ اس نے تو صبح 10:30 بجے کے قریب سلمیٰ باجی اور ظفر بھائی کو فرید پور اتار دیا تھا۔ میں نے کہا، کاکا تم ایک بار پھر دوڑ کے جاؤ اور رمجو کو بلا کر لاؤ، میں اس سے چند ضروری سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مشتاق کے جانے کے بعد غفار نے پوچھا، تھانے دار صاحب، کیا آپ نے اس کیس کا کوئی سرا پکڑ لیا ہے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے غفار احمد، اب میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو سرا میں نے پکڑا ہے اس کے دوسرے کنارے پہ کون کھڑا ہے۔ وہ چند لمحوں کو سوچ میں ڈوب گیا، پھر امید بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کیا اس سرے کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتائیں گے؟ ان لمحات میں غفار احمد حسرت و یاس کی تصویر نظر آتا تھا۔ مجھے اس کی قسم پرسی اور بے بسی پہ بہت ترس آیا۔ میں نے نہایت مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے لاکٹ کے ملنے اور ساجی کی سنائی ہوئی کہانی سے آگاہ کرنے کے بعد کہا، میں نے اپنے ASI کو ساجی کے بیان کی تصدیق کے لیے فرید پور روانہ کر دیا ہے۔ اگر تو ساجی نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا تو قاتل فرید پور میں ہو سکتا ہے۔ غفار احمد نے کہا، یعنی قاتل نے ساجد کا لاکٹ جان بوجھ کے چوری کیا اور اسے بیری والے کھو کے نزدیک پھینک دیا تاکہ سارا شک ساجی پر چلا جائے۔
میں نے کہا غفار احمد، تم نے تو بالکل پولیس والوں کے انداز میں سوچا ہے، لیکن ایک امکان اور بھی ہے۔ ممکن ہے جس شخص نے لاکٹ چرایا ہو اس نے ساجد کو پھنسانے کے لیے نہ گرایا ہو، بلکہ اتفاق سے اس کی گردن سے گر گیا ہو۔ غفار منت کرنے کے انداز سے بولا، تھانے دار صاحب، وہ جو کوئی بھی ہے، آپ نے اس بدبخت کو کڑی سزا ضرور دلوانی ہے۔